Brought to you by आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, an initiative of ARYB Global. پھیلی ہے مغفرت کی گھٹا دو جہان میں، توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں، ہے سب گناہ گار خدا کی امان میں، طوفان کے تھپیڑوں میں کنارا شان رمضان۔ جی آؤ مل کر بنائیں پاکستان، ARYB گلوبل کا انیشیٹو سب کے لیے افورڈیبل اور ایکسیسیبل صحت پروگرام ہے، اور آج ہمارے صحت مند پاکستان کے گیسٹ ہیں، آپ ممتاز ڈاکٹر ہیں ملک اسامہ تنویر، ایک ماہر آرتھوپیڈک اور ٹراما سرجن ہیں۔ انہوں نے MBBS ڈاؤ میڈیکل کالج سے کمپلیٹ کیا اور FCPS آرتھوپیڈکس دی انڈس ہاسپٹل کراچی سے حاصل کیا۔ وہ ہاتھ کلائی اور مائکرو سرجری کے ماہر بھی ہیں، جس میں انہوں نے یونیورسٹی آف ہانگ کانگ سے اسپیشلائزیشن بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسامہ تنویر پرائمری ٹراما کیئر فاؤنڈیشن آکسفورڈ UK کے انسٹرکٹر بھی ہیں۔ فی الحال وہ سر سید کالج آف میڈیکل سائنسز میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور AO ہاسپٹل کراچی میں ہاتھ اور اوپری اعضاء کے سرجن کے طور پر عملی طور پر مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو ایک ظاہر ہے اللہ نے آپ کو اسپیشلائزیشن ایک ایسی چیز میں عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول کی امت کے لیے ایسے موقع پہ کام آ سکتے ہیں جب وہ امید ٹوٹ جاتی ہے، یعنی انسان کی ہڈی ٹوٹی تو امید بھی ٹوٹ گئی نا، آس بھی ٹوٹ گئی، آگے جینے کی آس ٹوٹ رہی ہوتی ہے، مگر آپ اسے جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انسان کے لیے رکھی تھیں، حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حقوق العباد کو عملی طور پہ کرنے کا موقع خود بخود اپنے پروفیشنلزم کے تھرو مل جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، جو لوگ کیلشیم اور وائٹامن D3 کی کمی سے جوڑوں کی بیماری یا کمزوری میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے روزے میں کیا سحری اور افطاری کرنا مثبت پازیٹیو ثابت ہوگا؟ دیکھیں، سحری تو کرنا ایک سنت بھی ہے اور کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ہم سحری میں ایسی کیا غذا کھائیں جو ہماری بونز کے لیے اور ہمارے جوائنٹس کے لیے فائدہ مند رہے۔ صحیح۔ تو بونز کے لیے کیا ضروری ہے ڈائٹ میں، اس کے لیے بونز کس چیز سے مل کے بنی ہے، تو وہ ہے آئرن، کیلشیم اور پروٹین۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ تین چیز اپنی ڈائٹ میں سحری میں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری بونز جو ہے وہ آواز نہیں کریں گی، اس میں درد نہیں ہوگا، اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے آئرن، کیلشیم اور پروٹین وہ ہمیں مل جائے گا۔ تو آئرن جیسے کہ ہم پھل سے ملتا ہے، ہمیں ہری سبزیاں کھانے سے ملتا ہے، جو کہ ہماری ڈائٹ میں نہیں ہوتا۔ کوئی بھی سحری میں اٹھ کے وہ ہری سبزیاں جو ہے وہ لوکی تورئی نہیں کھاتا، وہ چکن یا گوشت کی طرف زیادہ اور پراٹھے کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم کیلشیم کے لیے ملک کا استعمال نہیں کرتے، تو وہ ملک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اور پروٹین کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیریلز یعنی دالیں اور چکن، یہ جس طرح سے ہم فش اس طرح سے یہ کھائیں تو ہمیں آئرن، کیلشیم اور پروٹین صحیح مقدار میں ہمیں ملے تو ہماری بونز کی نشو و نما اچھی ہو۔ اچھا، وہ خواتین جو آسٹروپروسس کی وجہ سے کمر کے درد اور جوڑوں کے درد میں تنگ ہیں، پریشان ہیں، ان کو روزے کی حالت میں کون سے کام کرنے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے؟ لیکن آسٹروپروسس پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہوتا کیا، یہ ہے ہڈیوں کا بھربھرا پن، یعنی وہ خواتین جو 40 ایئرس کے بعد آفٹر مینوپاز یا کسی بھی ہارمونل چینجز کی وجہ سے ان کی ہڈیاں بھربھری ہو رہی ہیں، تو ان کو اپنی عبادات کس طرح سے کرنی ہے رمضان میں، تو یہ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی کمر کے جو موڑے ہیں اور آپ کے گھٹنے کے جو جوڑ ہیں اور آپ کے کولے کے جو جوڑ ہیں وہ کمزور ہیں، تو آپ کو ان پہ زیادہ اسٹریس نہیں ڈالنا ہے۔ تو آپ کو اپنی جھک کے جیسے بھاری سامان اٹھانا یا جیسے نماز میں اتحیات میں بیٹھنا، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب تک سجدہ نہ کریں تو ہمیں مزہ نہیں آتا نماز میں، تو ہم سجدہ کرنے ان کو الاؤ کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ اپنے گھٹنوں کی جو کمزوری ہے اور کمر کی جو کمزوری ہے اس کے لیے آپ اتحیات میں نیچے نہ بیٹھیں، بلکہ آپ اوپر چیئر پہ آ جائیں، واش روم کا موڈ استعمال کریں، نماز میں جیسے اتحیات میں کرسی پہ بیٹھ جائیں، سیڑھیاں اوپر چڑھنا زیادہ نہ کریں، یا کوئی بھاری سامان جیسے پانی کا کین ہوتا ہے، پانی کی ٹب ہوتا ہے، یا اس کو بھاری سامان جھک کے نہ اٹھائیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا آن دی ادر ہینڈ کوئی ایکسرسائز بھی فار ایگزامپل بتائیے کہ اگر یہ نہ کریں تو کیا کریں؟
جس سے ان کو تھوڑا سا اس پہ انرجی ملے. ایکسرسائز تو پوری باڈی کی ہیڈ ٹو ٹو ضروری ہے, اپنی باڈی کو اچھا کرنے کے, پٹھوں کو اچھا کرنے کے, لیکن وہ خواتین جو آسٹیوپروسس اور آسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ سے ہیں تو ہم ان میں گھٹنوں کے جیسے ورزش سکھاتے ہیں کہ ہم ان کے یہ جو اوپر کے پٹھے ہیں جن کو ہم کوڈریسیپس کہتے ہیں ان کی ایکسرسائز بتاتے ہیں, جن میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو سیدھا اوپر لے کے جائیں اور اس کو روک کے رکھیں, پھر 5 دفعہ سبحان اللہ بولیں اور پھر نیچے کریں اور پھر دوسرے پاؤں کو اوپر لے کے جائیں. پھر کمر کی اسٹریچنگ ایکسرسائز اس طرح کا وہ بستر پہ لیٹ کے بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. اسی طرح شولڈر کے کچھ لوگ فروزن شولڈر یا کندھے کی درد کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں شوگر کی وجہ سے, تو ان میں بھی ہم پینڈولم ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ آپ رکوع کریں اور ہاتھ سے اپنے کلاک وائز ہاتھ کو گھمائیں اور پھر اینٹی کلاک وائز ہاتھ کو گھمائیں. تو اس طرح سے آپ کے شولڈر موبائل رہیں گے, آپ کے جوائنٹس موبائل رہیں گے, اور جوائنٹس کے اندر ہوتا ہے فلوئڈ, تو جتنا فلوئڈ وہ کام کرتا رہے گا جوائنٹ اتنے اچھی نشو و نما پاتے رہیں گے اور ان میں بہتری رہے گی. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ بینگ اے کراچی ٹیز ہمیں جو ہے کچھ موومنٹ کی ضرورت ہے, جو ہم بڑے لاغر سے ہیں, پڑ گئے, ہلتے جلتے نہیں ہیں, اور ہمارے آرگنز جو ہے نا وہ پھر اسٹریچ ہونے لگتے ہیں, کہیں اسٹریس آنے لگتا ہے کچھ. اسی طرح کہ آپ اگر 0 میٹر گاڑی بھی لیں اور اپنے گھر کے پاس کھڑی کر دیں اور اس کو استعمال نہ کریں تو اس کے بیئرنگ بھی جام ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور جام تقریباً ہو گئے ہیں بیئرنگز نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکسرسائز تو ہے نہیں اور واک بھی نہیں کرنی. ایون میں تو اپنے بہت قریبی دوستوں کو, اچھے خاصے بزنس مین ہیں, ان کو یہ 20 قدم کی واک نہیں کرنی. یار ذرا وہاں تک چھوڑ دینا ذرا. تو ایک عادت ایڈکٹڈ ہو گئے ہم لوگ, آرام پسند ہو گئے. ابھی یہ مسئلہ یہ کہ اب ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں, جم کر رہے ہیں, لیکن وہاں جانے کے لیے بھی ہم گاڑی استعمال کر رہے ہیں, ہمارے گھر کے کونے پہ بھی ہوتا ہے, اور ہم جم میں اپنے مسل اسٹرینتھنگ تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے جوائنٹس کو موبائل نہیں کر رہے ہیں. تو مسل اسٹرینتھنگ تو ایک اپنی جگہ ہے, لیکن ہم جوائنٹس کو کتنا اچھا کر رہے ہیں, جوائنٹ کو کتنا اچھا, یہی ہے کہ بیئرنگ ہم اچھے کر نہیں رہے, ہم گاڑی کی شیپ کو خوبصورت بنائے جا رہے ہیں, اس کے کلر روگن اور اس کی پلاسٹک کوٹنگ یہ ساری چیزیں کرا رہے ہیں, لیکن ان کی جو بیئرنگ ہے جو اندر لگے ہوئے ان کو مضبوط نہیں کر رہے. ہاں بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ میرے کچے بہت کمزور ہیں, جیسے میں نے کپ اٹھایا ہوا ہے تو میری انگلیاں یوں مڑ جاتی ہیں, تو میں ان کو پکڑ کے نا پھر اس کو جیسے کوئی جوڑ میں سے جوڑ نکل گیا اس کو ڈالتی ہوں اس میں. پھر مجھے مورے کا مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا مجھے ٹینشن ہوتی ہے. اچھا مورے کا مسئلہ ایسا ہے کہ نیچے بیک میں اگر درد ہوتا ہے, کبھی درمیان میں آ جاتا ہے, کبھی اوپر پٹھوں میں آ جاتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مورے کا مسئلہ ہے, یہ غریب آدمی کیا ہے. مورے کا مسئلہ تو ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے. یہ بتا رہے ہیں, ذرا سنیے ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ. انہوں نے آپ کو جب آپ صبح اٹھتی ہیں تو آپ کے جوڑ میں سختی ہوتی ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بستر سے نہ اٹھایا جائے اور آپ کے ہاتھ پاؤں میں سختی رہتی ہو؟ جی بالکل, میرے گھٹنوں میں بھی ایسا لگتا ہے. اور میں اب نماز پڑھتی ہوں نا, نماز پڑھتی ہوں تو اگر میں لٹکا کے پاؤں کرسی پہ بیٹھی ہوتی ہوں نا تو میرے پاؤں میں اتنی سختی ہوتی ہے اور جلن ہو جاتی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ میں سلام پھیر کے فوراً سے جلدی اپنے پاؤں اٹھا لوں, اور میرے ٹانگوں میں سختی اتنی ہوتی ہے کہ میں ان کو پھر مسلتی ہوں, تیل مسلتی ہوں. تو آپ نے اپنا وائٹامن D3 لیول چیک کرایا ہے کبھی, یا یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ہوا ہے آپ کا کبھی؟ جی اکثر کرواتی رہتی ہوں, لیکن اب کا کوئی پتہ نہیں ہے, میں کس چیک کرواؤں گی. جی بالکل. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو مطلب ٹیسٹ کروائے ہوئے؟ ٹیسٹ کروائے میں سال میں ایک بار کروا لیتی ہوں. سال میں ایک بار کروں. کتنا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جو آپ کے علامات ہیں نا, تو ایک ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم ریمیٹوائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں, یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ گٹھیا کا مرض. بالکل. تو یہ ان کا جو مرض ہے, کچھ ان کے علامات سے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرف ہے. تو ان کے ہم ٹیسٹ, اگر وائٹامن D3 ان کا لیول ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ان کو گٹھیا کا مرض ہو رہا ہے. اور ان کا وائٹامن D3 لیول کم ہے تو پہلے تو ہم اس کو ریپلینش کریں گے, اس کو پہلے ٹھیک کریں گے, اور پھر ان کو کچھ غذا بتائیں گے اور کچھ ایسا لائف اسٹائل بتائیں گے کہ اس طرح سے اگر یہ رہیں گی تو پھر اس سے بہتر رہیں گے. فار ایگزامپل جب بھی صبح اٹھتے ہیں تو ہم اپنے ناشتے کے اندر, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ نہار منہ شہد کا پانی ضرور پیے. کس کا پانی؟ شہد کا پانی. شہد ہاں, 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ڈال کے ضرور پئیں, کیونکہ قرآن مجید میں بھی کہ شہد میں اور بہت ساری ایسی غذا کی ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شفا رکھی. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد ہم ضرور ایک انڈا بوائل ضرور لیں. تو وہ لوگ جو شوگر اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ انڈے کی سفیدی ضرور لیں, اس میں سے زردی ہٹا دیں, اس سے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے. آپ سفیدی ضرور لیں. سفیدی ضرور لیں. اپنا پھل کا استعمال ضرور رکھیں, دن میں 1 پھل, سیب, انار, کینو, جو بھی موسمی پھل چل رہا ہے اس کو ضرور لیں دن میں 12 سے 2 بجے کے درمیان, اور دن میں کھانا ہلکا پھلکا کھائیں,
اور رات میں جو کھانا کھائیں وہ آپ جو بھی آپ کے گھر میں بنتا ہے, سبزی بنتی ہے, گوشت بنتا ہے, چکن بنتی ہے, فش بنتی ہے, اس کو آپ لے کے کھائیں, رچ کے کھا لیں, جو ایک مطلب ہاں جتنا بھی آپ 75% کھا لیں جی, اور 1 کپ دودھ ضرور سوتے وقت پئیں. اچھا. تو اس طرح سے آپ صبح سے لے کے رات تک آپ کا آئرن, کیلشیم, پروٹین اور وائٹامن D3 لیول یہ بالکل ایک سائیکل میں رہے گا. یہ لائف اسٹائل اگر آپ اپنی ڈائٹ میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اپنی ایکسرسائز جو ہم نے بات کی اس کو رکھتے ہیں, اپنی واک رکھتے ہیں, اور آپ میں جو چیز ڈیفیشنسی ہے اس پہ, جیسے کہ ابھی اگلے سوال میں ہم بات بھی کریں گے, وہ ڈیفیشنسی ہے تو اس کو پورا کریں وتھ سپلیمنٹس, تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں. آلرائٹ, ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال؟ السلام علیکم. بیٹے مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ہاتھوں میں نا, میرے جوائنٹ میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ حد نہیں. ویسے تو مجھے ہے ہی گھٹنوں کا تو میرے کو پرابلم ہے ہی بیٹا, لیکن مجھے سارا مسئلہ میرے ہاتھ میں نا الٹے ہاتھ میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے 2-3 دن سے. تو میں اس کو تھوڑا بہت ایکسرسائز کر رہی ہوں, بٹ آئی ایم ناٹ فیلنگ بیٹا ویل کہ میں کس طرح اپنے آپ کو صحیح کروں. تو آپ کی ایج کیا ہے خاتون؟ میری 59 ہے. 59. آپ کے اگر آپ کے صرف ایک ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے اس کا کوئی ایکس رے کرایا ہے؟ نہیں میں نے ابھی نہیں کرایا کیونکہ مجھے ایکسرسائز ہے نا, لیکن یہ میرے جو ہاتھ میں درد ہو رہا ہے یہ اس کی جوائنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا جی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اگر صرف آپ کے ایک ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو ضرور اس کا مسئلہ پھر جوائنٹ کی اس کا ایکس رے کرنا بہت امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے ایک ہاتھ میں درد نہیں ہوگا, دونوں ہاتھ میں ہوگا, دونوں جوڑوں میں ہوگا, دونوں پٹھوں میں ہوگا. اگر آپ کے صرف میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ اپنا ضرور ایک ایکس رے ضرور کرائیں, اور ایک آرتھوپیڈک سرجن سے ضرور وہ ایکس رے دکھا کے اپنا علاج کروائیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا دوسرا, آپ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ایسے قابل ترین ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا چاہتے ہیں, جڑنا چاہتے ہیں, جو آپ کا خیال رکھیں, پریونٹیو کیئر ایک پروگرام ہے صحت مند پاکستان, اس کے لیے آپ ہمیں رجسٹر کریں. واٹس ایپ نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں 033316666981. اس کے ذریعے بھی آپ تمام تر معلومات حاصل کر سکتے ہیں. www.arybglobal.com کے ذریعے آپ رجسٹر کر سکتے ہیں صحت مند پاکستان کے پروگرام میں. زیادہ سے زیادہ رجسٹر کروائیں. یہ ایک انتہائی افورڈیبل اور ایکسیسیبل صحت پروگرام ہے, پریونٹیو کیئر پروگرام ہے. ہم پہلے سے آپ کا خیال رکھیں گے, آنے والی بیماریوں سے آپ کو بچائیں گے بھی اور مطلع بھی کریں گے کہ آپ نے ان بیماریوں سے بچنا ہے, فی الحال آپ نے یہ کرنا ہے, فی الحال آپ نے وہ کرنا ہے. ایوری آفٹر 3 months آپ کے ٹیسٹ ہوں گے انشاءاللہ, اس میں چیک کیا جائے گا آپ میں کس چیز کی کمی ہے, کیا ویکنیسز ہیں, کیا پازیٹیو چینج آ رہا ہے, کیا نیگیٹیوٹی کی ریٹ ہو رہی ہے. ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو متنبع کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ ڈاکٹرز کی بہت بڑی ٹیم ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کا ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہے, گلوبل پارٹنرز ہیں, ایسے قابل ڈاکٹرز ہمارا حصہ ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ صحت مند پاکستان میں رجسٹر کروائیں اور اس کا حصہ بن جائیں. نہ کوئی اپوائنٹمنٹ, نہ کوئی لائن کی جھنجھٹ اور نہ کوئی ڈیفیکلٹیز. فرسٹ آف آل آپ کا چیک اپ ہو جائے, اگر ان دا کیس آف ایمرجنسی آپ کو ڈاکٹر بتا دیں گے کہ آپ کو یہاں جانا پڑے گا, ادروائز آپ کو انشاءاللہ جانے کی بھی جھنجھٹ سے ڈاکٹرز بچا لیں گے. تو ڈاکٹرز ہمارے خود, ان کی بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے, تو خود پریشان ہوتے ہیں کیونکہ صبح سے شام تک سینکڑوں لوگوں کو ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور سینکڑوں رہ بھی جاتے ہیں. تو وہ جو رہ جاتے ہیں یہ ان کے لیے فکر مند ہے, اور صحت مند پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا, ڈیجیٹلی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے ڈاکٹر, ایک کالر آ گئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے 4 سال پہلے نا دائیں گھٹنے میں چوٹ لگی تھی. ٹھیک ہے. میری ایج 38 اب ہے. صحیح. تو وہ میں اٹھنے بیٹھنے میں بہت شدید درد ہوتی, ڈاکٹر نے مجھے ساری یہ پرہیز بتائی ہے کہ سیڑھیاں نہیں چڑھنی, کموڈ یوز کرنا ہے, نیچے بھی بیٹھا, نماز نیچے پڑھنی ہے. لیکن اب میرے بہت درد شدید ہو گئی ہے صرف ایک گھٹنے میں. صحیح. اور میں وٹامن ڈی کے انجیکشن بھی پی رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہیں, ان کی ایج 42-43 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے پاؤں میں نا, مطلب پاؤں کے جو تلوے اور پنجے ہیں نا, انگلیوں کے مطلب جو سینٹر والا ہی پیر سے, جی تو اس میں مطلب سن ہو جاتے ہیں جیسے نا, اور ٹھنڈے بھی اکثر ہی ہو جاتے ہیں. تو وہ میں جاننا چاہتی تھی کہ مطلب اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ دونوں سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. جی دیکھیں, جو اس سے پہلا والا سوال تھا ان میں انہیں گھٹنوں میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کو درد ہو رہا ہے. تو چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ گھٹنوں کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک کارٹیلیج جس کو ہم چکنی ہڈی بولتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے مینسکس جس کو ہم کرکری ہڈی کہتے ہیں, جو کشن پرووائڈ کرتی ہے گھٹنے کے اندر.
تو ایکس رے میں دیکھ کے پہلے تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ چکنی ہڈی گھس رہی ہے یا نہیں, اور اگر ایکس رے میں وہ چکنی ہڈی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر ہم اس کا ایم آر آئی کرا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ کشن والا منسکس تو ڈیمیج نہیں ہو گیا. اگر تو وہ کشن والا منسکس ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کا گریڈز ہوتے ہیں 1 2 3, تو اکارڈنگ ٹو گریڈ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. 1 2 گریڈ میں ہم اس کی فزیوتھراپی دوائیوں سے, پی آر پی انجیکشن اسٹیم سیل سے ٹھیک کر لیتے ہیں, اور گریڈ 2 سے اوپر کی جو انجری ہوتی ہے اور اس کو پھر سرجیکلی طور پر جا کے اس کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ایکس رے کرائیں, اور پھر اس کے بعد ایکس رے اگر آپ کو ٹھیک ہے تو ایم آر آئی کرائیں, اور یہ جو آپ کی انجری ہے اس کو پہلے ڈائگنوز کریں, پھر وہ ڈائگنوز کے حساب سے پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. دوسرے سوال کا جواب. اور دوسرا سوال ریپیٹ کریے گا, کیا تھا؟ جی دوسرا سوال نے کہا میرے جو 42 یا 43 ایئرز, ان کا جو سن ہونے کا جو مسئلہ تھا, وہ دیکھیں سن ہونے کی وجہ 2 ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بھی وہی ظفر کاظمی, انہوں نے بھی کہا کہ میرے پاؤں سن ہوتے ہیں. تو ان کو شوگر تھی, تو وہ پیریفل نیوروپیتھی کہلاتی ہے. اگر ان کو شوگر ہے یا تھائرائڈ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری نسوں کے میں جو کرنٹ کا فلو ہے, اس کو میں اسی طرح سمجھاتا ہوں کہ 220 وولٹیج نہیں آتا, وہ کمر سے جو شروع ہوتا ہے 220, نیچے پاؤں میں آتے آتے وہ 160 120 آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پاؤں سن ہو جاتے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ شیاٹیکا کا مسئلہ ہوتا ہے, جس کو ہم حلق النساء کہتے ہیں. جی وہ کمر کے اندر نس دب جاتی ہے, جس کی وجہ سے پاؤں میں جو سپلائی ہے وہ صحیح نہیں آتی. تو ان 2 وجوہات کی وجہ سے پاؤں میں سن ہونا بنتا ہے. اگر تو ان کو شوگر ہے تو پہلے آپ شوگر کا علاج کرا کے اس کو, شوگر کی ایک دوائی ہوتی ہے کوبالامین یا نیورومیٹ یا وائٹامن B12 وہ دے دیتے ہیں ہم, تو اس کے سن صحیح ہو جاتا ہے. اور اگر شیاٹیکا کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر ہم نیوروپیتھک میڈیکیشن جیسے لیکوسومائڈ ہے, پری گیبلین ہے, یہ ساری چیزیں ہم دیتے ہیں تاکہ وہ نروز میں جو کنڈکشن ویلوسٹی ہے اور جو وولٹیج ہے وہ بحال ہو سکے. I truly appreciate taking the time out of your busy schedule. اور آپ بہت شکریہ کہ ہم مزید کالز بھی لینا چاہتے تھے لیکن ہم لے نہیں سکے. بہرحال آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں, رجسٹر کریں اپنے آپ کو, صحت مند پروگرام کا حصہ بنیں. ہم آپ کو انشاءاللہ صحت مند رکھیں گے, تر و تازہ رکھیں گے. پاکستان بنے گا صحت مند ARYB گلوبل کے اس انیشیٹو کے ساتھ انشاءاللہ. اور ہم اپنے پارٹنرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, جس میں ایڈوانسڈ لیب ہے اور ماڈرن کلینکس ہیں, ڈینٹل پارٹنر ہے, ہیلتھ پارٹنر ایڈوانس لیب ہے, اور تکافل انشورنس پارٹنر یونائٹڈ انشورنس کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ بھی میڈیکل سیکٹر سے وابستہ ہیں جیسے ڈاکٹرز, لیبز اور یا ہاسپٹلز, تو آپ بھی اسکرین پر موجود ARYB گلوبل کی ویب سائٹ پر رجسٹر کریں اور ARYB گلوبل صحت مند پاکستان کے گلوبل پارٹنر بن جائیں. اس حصے میں, اس قافلے میں شامل ہو جائیں. بریک کے بعد انشاءاللہ بزم علماء میں ہوگی آپ سے ملاقات ملک پاکستان کے نامور علماء اکرام کے ساتھ.